بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون بندیال، میرا تعلق ضلع خوشاب سے ہے اور جو نیشنل یا انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ میرا پیشن ہے، اور اس حوالے سے میں سٹارٹ تو یہاں سے لوں گا کہ یہ ایک عرصہ ہو چلا ہے اس ٹینٹ پیگنگ میں، جو ہماری نیشنل ٹینٹ پیگنگ جس کو ہم دیسی نیزہ بازی کرتے ہیں۔ کالج میں پڑھتا تھا تب بھی میں رائڈنگ بھی کرتا تھا اور تھوڑی بہت ٹینٹ پیگنگ بھی کرتا تھا، لیکن پراپرلی جب کالج چھوڑا اس کے بعد ٹیم بنائی اور تب سے 92-93 سے یہ گیم کا حصہ ہوں۔ تو بڑا اچھا اس حوالے سے بھی مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے کہ میں کم از کم اپنے ینگسٹرز کو جو نیزہ بازی کر رہے ہیں یا جو خواہش رکھتے ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹینٹ پیگنگ ہو یا ہارس ریسنگ ہو، ڈریساج ہو، ایونٹنگ ہو، کوئی بھی گھوڑے کے ریلیٹڈ گیم جو ہے اس گیم میں پہلے رائڈنگ ہے اور اس کے بعد ٹینٹ پیگنگ ہے، اور اگر رائڈر کو رائڈنگ سکلز نہیں آتی تو وہ ٹینٹ پیگنگ میں پراپرلی وہ ٹینٹ پیگر نہیں بن سکے گا۔ تو اس لیے ینگسٹرز کو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ رائڈنگ پہ توجہ دیں، گھوڑ سواری پہ۔ اگر رائڈر گھوڑ سواری کے حوالے سے پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اپنی سیٹ اڈاپٹ کر جاتا ہے جو بیسیکلی رائڈر کی سیٹ ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کو اگلی گیم کھیلنا آسان ہے۔ دوسری بات میں یہ ینگسٹرز کو کروں گا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھوڑا چاہے جس بھی انداز میں آ رہا ہے بس پیگ لینا ہے، پیگ اٹھانا ہے، پیگ ضرور اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے بات کہ وہ نمبرز کاؤنٹ ہوتے ہیں، اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے نمبرز کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر رائڈر کا گھوڑا سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ایک خاص حوصلے کے ساتھ پھرے اور وہ اپنی اوبیڈینس شو کرے کہ میں رائڈر کا کتنا اوبیڈینٹ ہوں، تو اس کی بھی ایک اپنی منفرد جھلک ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سٹارٹ لینا اسٹریٹ لائن میں، پھر رائڈر کا خود سے خوبصورت انداز میں دوڑنا، اس کے بعد اس کا لانس نکالنا، فوکس کرنا اور فوکس کی والی جگہ پہ ہٹ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں گھوڑے کے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو ٹیمپرامنٹ کا جو میرا محدود سا تجربہ ہے، ٹیمپرامنٹ گھوڑے کا رائڈر کے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جتنا گھوڑ سوار کے اندر حوصلہ ہوگا اتنا ہی گھوڑا حوصلہ پکڑے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی بھی کام دیکھ لیں، چاہے ریسنگ دیکھ لیں، گاڑیوں کی ریس دیکھ لیں، ہر چیز میں ایک پراپر 1 2 3 4 5 اس کے بلاکس ہیں، اس کے سٹیپس ہیں، اور اگر ایک بندہ ڈائریکٹلی چھٹے سٹیپ پہ جائے گا تو پہنچ تو شاید جائے، لیکن اس طریقے سے وہ پرفارمنس نہ دے سکے جو اس کے اپنے من میں بھی ہے اور دیکھنے والے میں بھی ہے۔ اب جیسے میں اس میں اپنا تھوڑا سا یہ اظہار کرنا چاہوں گا کہ ایز اے کوچ پاکستان ٹیم انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ کے حوالے سے، تو جب ہم ٹیم ممبر تھے پاکستان ٹیم میں اور ہم باہر جاتے تھے، اس میں میرے ساتھ عامر منور صاحب تھے، شہباز قمر تھے، راشد گجر تھے گجر خان سے، یہ ہماری ٹیم تھی 2007 سے لے کے 2013 تک۔ 7 سے پہلے اویس واسطی، میں اور نعیم گجل صاحب، اس طرح ہم یہ 4 ہوتے تھے۔ لیکن ہماری بتانے کا مقصد ہے کہ پریفرنس کیا ہوتی تھی کہ رائڈر کو یہ بھی خود سے تو کلیئر پتہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح کے گھوڑے کا سوار ہوں، نرم گھوڑے کا ہوں یا سٹرونگ کا ہوں۔ تو نرم گھوڑا یا سٹرونگ گھوڑا یہ ہم نے اس لیے اس کا وہ بنا لیا ہے کیونکہ ہماری رائڈنگ سکلز کمزور ہیں۔ اگر رائڈر اپنی رائڈنگ سکلز پہ توجہ دے گا، اپنی رائڈنگ پہ توجہ دے گا تو بیسٹ ہو جائے گا اور اس کو وہ گیم زیادہ بہتر لگے گی۔ ابھی جیسا کہ یہ کوالیفائرز ہوئے ہیں، ورلڈ کپ کوالیفائرز ہوئے ہیں لاہور میں، تو اس میں جو ہمارا ینگ رائڈر بیچ میں پاکستان ٹیم میں آیا ہے، وجاہت اللہ اس کا نام ہے، بنو سے بلانگ کرتا ہے۔ اب وجاہت اللہ کو میں نے ملک عطا صاحب کے میلے پہ دیکھا تھا دوڑتے ہوئے دیسی نیزہ بازی، تو
تو اس میں وہ پوٹینشیل، وہ سکلز تھیں کہ جیسے ہی یہ وہاں پہ دوڑا تو میں نے اسے بلایا، میں نے کہا وجاہت اللہ آپ کو انٹرنیشنل ٹینٹ پیکنگ میں آنا چاہیے. تو اس نے کہا سر مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میاں والی کے ساتھ ہے میرا گاؤں، آپ وہاں پہ گھوڑے کھڑے کرو اور میں ڈیلی آیا کروں گا، آپ کو ٹریننگ دیا کروں گا. تو اس کے بعد وہی وجاہت اللہ وہ ماشاءاللہ اپنے سینئرز کے ساتھ کوالیفائرز میں دوڑ رہا تھا، عرفان، ناصر، تصور کے ساتھ. تو اس کی کسی بھی راؤنڈ میں پرفارمنس بری نہیں تھی. اس کی ایک مین وجہ یہی تھی کہ وہ ٹینٹ پیگر کے ساتھ ساتھ بہترین رائڈر بھی ہے. تو رائڈنگ سکلز، دوبارہ میں وہی بات کروں گا کہ رائڈنگ سکلز کا جو ہونا بہت ضروری ہے. رائڈر کو عبور ہی تب ہوتا ہے، اس کا کنٹرول ہی تب ہوتا ہے جب اس کو رائڈنگ سکلز پہ عبور ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ کہے کہ یہ گھوڑا ایسی کی تیسی، یہ اس کو فلاں سنیفل دے دو، فلاں لگام دے دو، وہ ناری اور قزئی دے دو. تو باہر کی دنیا میں تو ناری اور قزئی ویسے ہی بین ہے، وہ لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان کے تابع ہے. یہ ناریاں اور قزئیاں گھوڑے کا کنٹرول نہیں کر سکتی. اگر ایک گھوڑا ضد پکڑ جائے تو انسان کی کیا جرأت ہے کہ وہ گھوڑے کو اپنی لائن پہ لا سکے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سافٹنس جو ہے، ہاتھ کا نرم ہونا، مالک کی نظر ہونا اپنے گھوڑے پہ، تو یقیناً یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے فوراً وہ چیز پک کرنی ہوتی ہے. ہاں اگر سختی کریں گے تو آبویسلی گھوڑا بھی سختی کرے گا. تو اس لیے یہ بڑا ضروری سمجھا کہ میں اس میں یہ انٹرنیشنل ٹینٹ پیکنگ کا ذکر کروں کہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہمارے ہاں بہت کلاس کے رائڈرز ہیں اور ہم نیشنل نیزہ بازی میں اکثر میلوں پہ دیکھا ہے. ابھی جو یہ مدروٹا چیمپئن شپ ہوئی تھی تو اس میں بھی آپ لوگ جو میری آواز سن رہے ہوں گے وہ یقیناً اس میلے میں ہوں گے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انڈیویجول لانس پہ اور ٹیم آف 4 ود لانس پہ کتنا مقابلہ ہوا تھا. تو مقابلہ ہمیشہ پلیئر کا ہوتا ہے. پلیئر کون ہے؟ پلیئر وہ ہے جس نے گراؤنڈ میں پروو کیے. کتابیں پڑھ کے یا سنی سنائی باتیں سن کے یہ سمجھ لینا کہ میں پلیئر ہوں، تو کم از کم معذرت کے ساتھ میں اس کو پلیئر کنسیڈر نہیں کرتا. پلیئر وہ ہے جو گراؤنڈ میں پروو کرتا ہے، جو گراؤنڈ میں بتاتا ہے، کمپٹیشن میں آ کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ پرفارمنس دی ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ماشاءاللہ میریا چیمپئن شپ ہو رہی ہے ملک جاوید صاحب کی سربراہی میں، اور ان کے بیٹے ہیں ملک احمد. تو مجھے ملک احمد نے میرے ساتھ رابطہ کیا، بیٹا ہے میرا وہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ احمد خود ٹینٹ پیکنگ کر رہا ہے. تو وہ تو ایسی بیلٹ ہے کہ ہمیشہ ہماری پریفرنس، جب میرے بڑے بھائی فاروق بندیال اپنی ٹیم میں دوڑتے تھے اور میری اپنی ٹیم ہوتی تھی، تو ہماری پریفرنس ہوتی تھی کہ اٹک کے میلے ضرور ہم نے دوڑنے ہیں، کیونکہ وہ اتنے شاندار میلے ہوتے تھے. شاندار کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ وہاں پہ سمجھدار لوگ رہتے تھے جو رائڈنگ کو سمجھتے تھے، جو گھوڑوں کا شوق رکھتے تھے. تو اس لیے یہ ایک دوبارہ سے بڑا خوبصورت سٹیپ لیا گیا ہے اس کے بعد مدروٹا چیمپئن شپ کے بعد کہ میریا چیمپئن شپ ہو رہی ہے. تو ان چیمپئن شپس کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پلیئرز نکھر کے سامنے آتے ہیں. اور آبویسلی ایسے ایونٹ سے ای ایف پی کا، ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ وہ پلیئرز نکھر کے جب سامنے آتے ہیں تو پھر ای ایف پی ان کو اپنے اس میں لا کے انڈر ٹریننگ کر کے ان کو انٹرنیشنل ٹینٹ پیکنگ میں موقع دیا جاتا ہے کہ ٹرائلز ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک ملک جاوید صاحب کو میں اس حوالے سے بھی مبارکباد دوں گا کہ آلریڈی اٹک میں نیزہ بازی تو ہو رہی ہے اور بہت شاندار نیزہ بازی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک منفرد ایونٹ جو جس طرح کائنڈ آف مدروٹا چیمپئن شپ تھا، یہ ایک منفرد ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اور اس ایونٹ میں جو کم از کم میں جو چیز دیکھتا ہوتا ہوں، میں پلیئر یا رائڈر کا پوٹینشیل ضرور دیکھتا ہوتا ہوں کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے کہ نیشنل ٹینٹ پیکنگ سے لا کے اس کو اگر انٹرنیشنل میں لایا جائے تو یہ پلیئر کیسا رہے گا.
تو استاد یا ٹرینر تو ہر فیلڈ میں ہے، وہ تو ہر فیلڈ میں ضرورت ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ٹینٹ پیگرز ہیں، اسپیشلی ہمارے جو نیو کمرز ہیں، ان کو میں دوبارہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی رائڈنگ پہ توجہ دیں، اپنی رائڈنگ سکلز بہتر کریں۔ اگر ہفتہ وہ رائڈنگ کرتے ہیں تو ہفتہ وہ گھوڑ سواری کرتے ہیں تو ہفتے میں 5 دن وہ گھوڑ سواری کی رکھیں، 2 دن وہ نیزہ بازی کی رکھیں، تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ان میں تبدیلی آئے گی۔ وہ خود سمجھ جائیں گے کہ واقعی اس کا اس کے 3 سٹیجز بنا لیں۔ پہلی سٹیج جو ہے وہ رائڈنگ ہے، دوسری سٹیج جو ہے وہ ٹینٹ پیگنگ ہے، تیسری سٹیج جو میرے حساب سے پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے وہ ہے مالک کی اپنی نظر اس کے گھوڑے پہ، وہ سٹیبلز میں ہے، وہ گراؤنڈ میں ہے، وہ سواری کے دوران ہے، تو مالک کی نظر ہونی چاہیے اپنے گھوڑے پہ۔ گھوڑا بہت سمجھدار چیز ہے، وہ مالک کی پہچان رکھتا ہے۔ اکثر شوقین حضرات دیکھتے ہوں گے کہ ایک گھوڑا ایسا ہے جس کے پاس سائز جب جاتا ہے تو گھوڑا کوئی برا محسوس نہیں کرتا، اور جب وہ دوڑانے والا رائڈر اس کے پاس جاتا ہے تو گھوڑا برا محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ گھوڑے کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہے، اس نے گھوڑے کا اعتماد نہیں حاصل کیا ہوا۔ تو اب ماشاءاللہ ہم سارے شوقین ہیں، اور شوق اگر نہیں ہے تو نیزہ بازی بھی نہیں ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے، شوق پہلے، گھوڑے کا رکھنا، اس کا سنبھالنا، اس کا خیال کرنا، پھر اس کے بعد نیزہ بازی ہے۔ تو انتہائی وفادار چیز ہے، یہ وفا نبھاتا ہے اگر اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو گھوڑے کی تو ڈیمانڈ ہی صرف ایک ہے، گھوڑا تو صرف اپنی تعظیم مانگتا ہے۔ رزق تو جو اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے، جس بھی سٹیبل میں ہوگا۔ تو گھوڑے کی تعظیم جو ہے وہ رائڈر بنا دیتی ہے، وہ شوق بڑھا دیتی ہے۔ تو میں آخر میں اسپیشلی ملک جاوید صاحب کو اور احمد کو بہت بہت انشاءاللہ مبارکباد دوں گا کہ جس طریقہ کار سے، جس پیٹرن سے وہ میریا چیمپئن شپ کروانے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی ایک اٹک میں ایک منفرد مثال ہوگی۔ تو باقی میری دعائیں دوائیں ہمیشہ ہر اس ایونٹ کے ساتھ ہیں جس میں نیزہ بازی، جس میں اپنی گیم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے سٹیپس لیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں ایک جو بڑی خوبصورت بات جو سامنے آئی تھی، میرے احمد سے بھی میرا رابطہ ہوا، یہاں اس ایونٹ میں فیملیز کا ایک علیحدہ سے سٹنگ ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام گرد و نواح سے جو فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ آئیں، کیونکہ جب بچے یہ ایونٹ دیکھیں گے، وہ گراؤنڈ میں آئیں گے تو ایک شوق بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ویورز ہیں ان کا ایک علیحدہ سے اہتمام ہے، وہاں سٹنگ ارینجمنٹ ہے۔ تو مقابلے میں جب تک وہ شور و غل نہ ہو تو سچی سی بات ہے کہ پلیئر کا جوش ہی نہیں بڑھتا۔ تو آپ لوگ وہاں ضرور آئیں، پارٹیسپیٹ کریں، ان کو ان کا morale اپ کرنے کے لیے، ان کو بک اپ کرنے کے لیے۔ تو فیملیز ضرور اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ ان بچوں کو دیکھنے کا موقع ملے، اور انہی میں سے ہی ہمارے سٹارز پیدا ہوتے ہیں اور انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ تھینک یو۔